آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتا مہداتا ولم ابعث لعانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کی یہ باوقار پر رونق، عظیم الشان، فقید المثال اور تاریخ ساز سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جو اہل دے اور انتظامیہ مسجد نے بڑی محبت، عقیدت، احترام و اکرام سے منعقد کی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج کی اس پیاری بزم اور عظیم الشان کانفرنس کے صدر مجلس صاحب فراش ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بستر علالت پہ ہیں۔ میری مراد فاضل مدینہ یونیورسٹی، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت مولانا حافظ عبدالغفار ریحان صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد مکمل شفا یاب فرمائے۔ علماء کرام الحمدللہ آپ کے سامنے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ میں اپنے بزرگ، اس مسجد کے خطیب، نمونہ اسلاف حضرت مولانا الحاج حافظ محمد صالح صاحب حافظہ اللہ تعالی اور برادری عزیز رانا ابو بکر معاویہ صاحب، نماز ظہر کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی، صحت کی خرابی اور گلا کی بہت زیادہ خرابی، تو میرے بزرگوں نے فرمایا آپ ضرور حاضر ہوں، حصہ ڈالنے کی غرض سے چند باتیں کہہ دیں۔ تو الامر فوق الادب کے تحت میں نہایت ضروری اور مفید دو چار باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ عالم دین جناب مولانا بشیر احمد بشر صاحب اور استاد العلماء حضرت مولانا عبدالستار راشد صاحب، مداح رسالت مآب قاری محمد الیاس مدنی صاحب، برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مجاہد صاحب، عزیزم حافظ احسان الہی صاحب، مولانا عطاء الرحمن سیٹھی صاحب، گردے کے علاقہ بھر سے علماء کرام بڑی محبت سے، عقیدت سے اس مسجد، اس جلسہ، اس کانفرنس، اس دے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے تمام علماء کرام، واعظین، مقررین اور تمام سامعین کو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے پہاڑ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت اس بزم کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، امام الانبیاء، سید الرسل،
خاتم المعصومین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، کردار، گفتار، عادات و اطوار، آپ کی چال ڈال، آپ کا رہن سہن، آپ کی تہذیب و تمدن، آپ کا سماج کے حوالہ سے لوگوں سے بہترین سلوک، اس کاز کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو آپ کی سیرت کا ایک پہلو جسے رحمت بھی کہا جاتا ہے، عفو و کرم بھی کہا جاتا ہے، جسے معافی اور درگزر بھی کہا جاتا ہے، آج ہمارے معاشرہ کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ شاید اس سے قبل معاشرہ کو، سماج کو، میرے نونہالوں کو، میرے پیر و جوان کو اس قدر اس سے پہلے کبھی ضرورت نہ رہی ہو۔ کیفیت یہ ہے، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، برادری، خاندان، رشتہ دار، اہل دے، اہل محلہ، اہل شہر، اہل علاقہ، ایک جماعت والے، اور جس طرح میرا بیٹا انعام الرحمان سلفی کہہ رہے تھے، ایک صف کے نوازی ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، بول چال بند ہے، قطع تلقی ہے، الیک سلیک تک بند ہے، اور ہم اہل حدیث بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، سیرت کے جلسے بھی کرتے ہیں، سیرت کی کانفرنسیں بھی سنتے ہیں، اور جس اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت کو سنتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ خلق عظیم کے پیکر ہیں، وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین بلندیوں پہ فائز ہیں، جن کے بارے میں رب اعلان فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور کہیں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ اور کہیں ارشاد فرمایا میرے حبیب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب اور نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، شرق سے غرب تک برسا ہے ابر کرم تیرا، اور آدم کی نسل پہ تیرے احسان ہے بے حساب۔ کس کو نہیں پتا سرور کائنات کے ساتھ جو طائف میں ظلم ہوا، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کفار نے بڑا ظلم کیا، بڑا جبر کیا، راہیں روکی، لہو لہان کیا، مگر ساری زندگانی میں حیات مستعار کے سارے لمحات میں سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ جبر، سب سے بڑی زیادتی آپ کے جسم اطہر اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ کب کی گئی؟ کہا عائشہ رضی اللہ عنہا ظلم بڑے ہیں، جبر بڑے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ظلم طائف میں کیا گیا اس ظلم کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام ساری زندگی اس ظلم کو نہیں بھلا پائے، اوباش لوگ پتھر مار رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، آپ لہو لہان ہیں، جس میں اطہر سے خون نچڑ رہا ہے، نالین مبارک میں خون جمع ہوا، آپ کے پاؤں مبارک جوتوں کے اندر اس طرح خون کے ساتھ چمٹے ہوئے جس طرح کسی چیز کے ساتھ سوئی کے ساتھ سی دیا جاتا ہے۔ حضرات آپ گرتے ہیں، وہ بدبخت واش آپ کو اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، چلنے پہ مجبور کرتے ہیں، پھر پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ حضرات آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی، کیا ان کے ساتھ گناہ کیا، کیا ان کے کسی کا حق مارا؟ حضرات نہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔
بدلے کی وجہ سے نہیں، انتقام کی وجہ سے نہیں، سرور کائنات کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ اعلان کرتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کائنات کے لوگوں، لات، عزا، حبل، منات اور 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو، ایک رب کو اپنا مشکل کشا مان لو، ایک آسمان والے کو اپنا حاجت روا مان لو۔ وہ اکیلا ہی دستگیر ہے، اکیلا ہی غریب نواز ہے، وہ اکیلا ہی بگڑی بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، زندگی کا مالک ہے، بیماری شفا کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی عزت ذلت کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی یوم جزا کا مالک ہے۔ ایک رب کی وحدت کو، ایک رب کی وحدانیت کو، ایک رب کی الوہیت کو تسلیم کر لو۔ وہ جواب میں گالیاں بکتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، پتھر برساتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتے ہیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ فضاؤں اور ہواؤں کا فرشتہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہمیں بتائیے، کہا تمہاری نصرت، تمہاری تائید اور تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اس کی مدد چاہیے جس کی توحید کی وجہ سے میری راہوں کو روکا جا رہا ہے، جس کی توحید کے اعلان کی وجہ سے مجھ پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کو کہا گیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اتنا جبر، ظلم اور تشدد ان کے لیے بد دعا کر دے؟ کہا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں رب کی توحید کو مانیں گی، اور میرے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین، عفو درگزر کے بادشاہ، اخلاص کے پیکر، ان کی دعا کا ثمر ہے۔ الحاج مولانا حافظ محمد صالح صاحب ایک عرصہ سعودی عرب میں رہے، استاذ محترم فاضل مدینہ ہیں، ایک عرصہ تک سعودی عرب میں رہے۔ آپ حضرات میں سے بیشتر لوگ حج کے لیے، عمرہ کے لیے جانے والے طائف کا سفر کیا ہے۔ حضرات، میرے پیغمبر کی دعاؤں کا اثرات ہے کہ آج طائف کے اندر ایک کونا سے دوسرے کونا تک طائف کی چار دیواری میں آپ کو نظر آئیں گے تو سرور کائنات کی سنت سے چہرے سجے ہوئے نظر آئیں گے، اور میرے پیغمبر رحمت للعالمین کی دعا کے اثرات ہیں کہ آج طائف میں آپ کو ایک بھی بت پرست اور شرک کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، یا رب العالمین پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ آپ دیکھیے کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا رونق والا اور کتنا بہترین ماحول، فضا اور موسم والا طائف شہر ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کا خون بہا، ظلم ہوا، جبر ہوا، تشدد ہوا، مگر آپ نے اس بات کو ثابت کیا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا۔ کائنات کے لوگوں، میں بد دعا کے لیے آیا ہی نہیں، میں لوگوں کو لعن طعن کرنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، مجھے تو میرے رب نے تمہاری طرف رحمت بنا کے ساری کائنات کے لیے گفٹ کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت اور کبریائی کی قسم ہے، آج پاکستان کے مسائل کا حل، آج میرے سماج کی اصلاح، آج میرے معاشرہ کی تطہیر، اگر کوئی نسخہ ہے تو سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہونے کا نسخہ ہے۔ آئیے ہم آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں، کسی میرے امتی کے لیے روا ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ ناراض ہو جائے، قطع تلقی کر لے، وہ لیک سلیک بند کر دے، غمی خوشی میں شرکت اس کو مفقود کر دے، کسی کے لیے جائز ہی نہیں۔ آئیے میں اپنے گریباں میں جھانکوں، آپ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں، ہم حقیقی بھائی کے ساتھ،
بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھوں کے ساتھ، تایا چچا کے ساتھ اللہ رب العزت نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا، ہم قطع تلقی کر رہے ہیں، ہم الیک سلیک کو ختم کر رہے ہیں، ہم صلہ رحمی کی جگہ پہ قطع رحمی کے درس کو عام کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کے ذریعہ سے فزیکل لائف میں یہی نظر آتا ہے۔ حضرات سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جو مسلم دوسرے مسلم بھائی کے ساتھ 1 سال تک ناراض رہتا ہے، الیک سلیک بحال نہیں کرتا، سلو نہیں کرتا، اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا، درگزر سے کام نہیں لیتا، تحمل برداشت اور حوصلہ اس کے سینے میں نہیں ہوتا، سال گزر گیا، قطع تلقی ہے، غمی خوشی میں شرکت تک نہیں، الیک سلیک نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے ایک مومن آدمی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، اہل توحید بھی ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے وابستہ بھی ہیں، اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکن بھی ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ایک امیر ہے، ایک ناظم اعلیٰ ہے، ایک جماعت ہے، ایک آئین ہے، ایک دستور ہے۔ آئیے ہم اپنی کیفیت، اپنی حالت پہ غور کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کلمہ اس سرور کائنات کا پڑا ہے، اس وفا کے پیکر کا پڑا ہے، اس رحمت للعالمین پیغمبر کا پڑا ہے، اس عفو و کرم کے بادشاہ کا پڑا ہے۔ مکہ کے اندر سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو مقید کیا گیا، سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ الیک سلیک سوشل ہر طرح کا تعلق ختم کیا گیا۔ یہاں پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو، رحمت للعالمین کو، اخلاق کے پیکر کو، عفو درگزر کے بادشاہ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ رات کے اندھیرے میں صدیق اکبر جو آپ کے یار غار بھی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں، آپ کے رازدان بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، صدیقہ کائنات کے والد گرامی بھی ہیں، رات کے اندھیرے میں ان کی ہمراہی اور معیت میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرات رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑا، اور آپ جانتے ہیں اور میرے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے سرور کائنات کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انڈیا کو چھوڑا، پاکستان تشریف لائے، گرداسپور کو چھوڑا، ضلع ناروال میں تشریف لائے، ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنی جنم بھومی کو چھوڑنا، اپنی جائیداد پراپرٹی سے سبق دوش ہو جانا کتنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ سرور کائنات نے میرے اور آپ کے لیے رب کی توحید کی نمبرداری کے لیے مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے۔ حضرات ان لوگوں نے مدینہ میں بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، کبھی بدر کا مارکا، کبھی احد کا مارکا، کبھی خندق کا مارکا، کبھی حنین کا مارکا، اللہ رب العزت کا وعدہ پھر آخر سچ ثابت ہوا۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ منورہ میں وارد ہوئے۔ سرور کائنات اپنی سواری پہ سوار ہے، اور آپ کا سینہ تنا ہوا نہیں، آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں، سرور کائنات کا آپ علیہ السلام کی
پیشانی جھکی ہوئی ہے، گردن سواری کی طرف جھکی ہوئی ہے، اس طرح لگتا ہے جیسے رحمت للعالمین اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی اسنا میں ایک آواز آئی، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹ کے رکھ دینے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج سہاگا پھیرنے کا دن ہے، آج حساب برابر کرنے کا دن ہے۔ یہ سماعت سرور کائنات رحمت للعالمین پیکر اخلاق سرور کائنات کی سماعت سے یہ الفاظ ٹکرائے، آپ نے جبین نیاز کو اٹھا کے دیکھا، کون ہے جو اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے؟ اور یہ جبین نیاز اتنی عظمت والی ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ جبین نیاز اتنی عظمت والی ہے، کوئی آ کے سرور کائنات کے چہرہ پر انوار کا دیدار کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف اس پہ بلکہ اس کو دیکھنے والے پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نگاہ اٹھائی، آواز دائیں بائیں زمین و یسار آگے پیچھے، بندہ نظر نہیں آیا، آپ بلند آواز سے ارشاد سناتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ میرے بھائی، آج کاٹ کے رکھ دینے کا دن نہیں، آج تو بیگانوں کو دشمنوں کو معاف کر دینے کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مطاف میں تشریف فرما، این عثمان، عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں عثمان بیت اللہ کا کنجی بردار تھا، چابی بردار تھا۔ سرور کائنات علیہ السلام اس سے چابی طلب کرتے ہیں، کلید کعبہ طلب کرتے ہیں۔ عثمان مجھے چابی دیجئے، رب کے گھر میں جا کے اس ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ کہتا ہے، مکہ کے ہر عام و خاص کو، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر امیر غریب کو بیت اللہ میں جا کے عبادت کرنے کی اجازت ہے، صرف عبداللہ کے چاند عبد المطلب کے پوتے کو بیت اللہ میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ انکار کرتا ہے۔ آج فتح مکہ کا دن، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سرور کائنات فرماتے ہیں عثمان بن ابی طلحہ نگاہیں جھکی ہوئی، شرمندگی ندامت اپنا کیا ہوا ہر بندے کو یاد ہوتا ہے، کوئی اظہار کرے یا نہ کرے، سرور کائنات کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، لبیک و سعدیک، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حکم فرمائیے۔ اور آپ علیہ السلام کے آپ کی خدمت اقدس میں، خدمت جلیلہ میں اس سے قبل یہ کلید کعبہ حاصل کرنے کے لیے کئی سفارشیں آ چکی ہیں، اہل بیت سے، آپ کی عطرت سے، آپ کے خانوادہ سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، حیدر صفدر آپ کے بھائی اور آپ کے داماد جو آپ کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، شجاعت کے پیکر بھی ہیں، شجاعت کی بہت بڑی داستان بھی ہے، خود ان کی جہاد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ستو پلانے کی، بنو ہاشم کو سعادت بخشی تھی، کاش کلید کعبہ بھی ہمارے خاندان میں آ جائے، مگر سرور کائنات نے حضرت عباس تشریف فرما، جلیل القدر اصحاب تشریف فرما، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، کہا اینا عثمان، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرمایا آگے بڑھیے، عثمان تعال۔ عثمان قریب آئے، کہا عثمان یہ چابی لے لو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام صرف چابی حضرت عثمان کے ہاتھ پہ نہیں رکھی، ارشاد فرمایا عثمان یہ چابی قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، جو تجھ سے، تیری اولاد سے، تیری نسل سے، تیرے خاندان سے یہ چابی چھیننے کی کوشش کرے گا،
وہ بڑا ظالم ہوگا۔ حضرات، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اب وہ درگزر کے دریا بہا دیے، رحمت کے دریا بہا دیے۔ یہ وہ ہے جس نے آپ کو عبادت کے لیے ایک لمحہ بھی چابی دینے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا، انکار کر دیا تھا، اور ایک آپ ہیں رحمت للعالمین۔ آپ کی دی ہوئی چابی آج بھی عثمان بن ابی طلحہ کی نسل میں، ان کی اولاد میں موجود ہے۔ مکہ والو، جانتے ہو تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرے بلال کے ساتھ، میرے خباب کے ساتھ، میری سمیہ کے ساتھ، میرے یاسر اور عمار کے ساتھ، میرے اصحاب کے ساتھ، میری عطرت، میرے اہل بیت کے ساتھ نگاہیں جھکی ہوئی کیا تمنا رکھتے ہو مجھ سے؟ آپ حضرات کیا توقع رکھتے ہیں؟ سب بیک زبان کہتے ہیں ان میں آپ کی بیٹی کے قاتل بھی ہیں، ان میں سرور کائنات کے جان اور آپ کے ایمان کے دشمن بھی ہیں، ان میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو زخمی کرنے والے بھی ہیں، ان میں سوشل بائیکاٹ کرنے والے بھی ہیں۔ سب کی نگاہیں جھکی ہوئی، کہنے لگے تو کریم باپ کا کریم بیٹا ہے، شفیق باپ کا شفیق بیٹا ہے۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، مکہ والو جاؤ، میں نے A to Z تمہارے سارے کے سارے جرائم اور مظالم کو معاف فرما دیا ہے۔ انما بعثت رحمتا مہداتا، آپ اللہ رب العزت نے رحمت ہدیہ کر کے رحمت ہماری طرف گفٹ کی ہے۔ ہم نے کلمہ اس رحمت للعالمین کا پڑھا ہے، جنہوں نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ آپ نے کلمہ اس رحمت للعالمین کا پڑھا ہے جس نے اپنی بیٹی کے قاتل حبار بن اسود تک کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ نے کلمہ اس رحمت للعالمین پیغمبر کا پڑھا ہے جنہوں نے طائف کے مکینوں کے لیے پھول برسانے کی دعائیں کی ہیں۔ میں اور آپ نے کلمہ اس پیکر اخلاق کو اخلاص کا پڑھا ہے کہ جنہوں نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دی ہیں۔ میں اور آپ نے کلمہ اس پیغمبر کا پڑھا ہے جنہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن، ایک نمبر دشمن ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ ہے، جب سنا سرور کائنات فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، آج ہم ان کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات نہیں رکھتے۔ وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، شام کے علاقہ میں وقت گزرا، ابو جہل کی بہو اور اکرمہ بن ابو جہل اس کی بیوی سرور کائنات کی بارگاہ جلیلہ میں پہنچی، سلام عرض کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، بڑے بڑے ظالموں کو آپ نے معاف کر دیا، درگزر سے کام لیا، آپ نے اب وہ کرم کے دریا بہا دیے، میرے خامد اکرمہ کے لیے کوئی معافی؟ کہا کوئی بات نہیں، بلاؤ اکرمہ کو۔ اکرمہ کو پیغام بھیجا، اکرمہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا، اپنی بیوی کے میسج پہ، اپنے بیوی کے پیغام پہ، اپنی بیوی کے لیٹر پہ یہ جو پیغام پہنچا ہے، میری آنکھیں اس کو پڑھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، لیکن میرا دل و دماغ اس پہ تیقن نہیں کر رہا۔ واپسی پھر لیٹر بھیجا، کہا میں نہیں آ سکتا، مجھے بلوانا ہے تو رحمت للعالمین کوئی نشانی ساتھ بھیجو، آپ کی نشانی ہوگی پھر مجھے یقین آئے گا۔ حضرات غور کیجئے، ہم صلح کے لیے کسی بھائی کے گھر جائیں، جھگڑے کے بعد، لڑائی کے بعد، مقدمات کے بعد، پسے دیوار زندہ اور پابند سلاسل ہو جانے کے بعد، اور وہ کہے
ہم نے معاف کر دیا اور ہم کہیں کوئی نشانی تو ہم جیل میں بھجوائیں گے، پھر اس کو بلوائیں گے، پھر صلح ہوگی، وہ کہے گا کرنی تھی تو اب صلح نہیں کرنی، آپ نشانی مانگ رہے ہیں، آپ مجھ سے گارنٹی طلب کر رہے ہیں، آپ مجھ سے ضمانت مانگ رہے ہیں۔ سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسے ہی نہیں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سرور کائنات نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، جس چادر کو قرآن نے مزمل و مدثر کہا بی بی یہ چادر لے جاؤ، اپنے خامد کو نشانی بھیج دو۔ چادر پہنچی، اس نے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چادر کو چوما اور سفر کرتا ہوا سرور کائنات کی بارگاہ رسالت مآب میں پہنچا۔ آپ صحابہ اکرام کے ہجوم میں دائیں بائیں یمین و یسار آگے پیچھے چمکتے ہوئے نبوت کے ستارے بیٹھے ہیں، آپ کے اصحاب بیٹھے ہیں، رب کی جنت کے وارث بیٹھے ہیں، ان کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا اکرمہ آ رہا ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے آگے بڑھ کے استقبال کیا، کہا مرحبا مرحبا اکرمہ، ہم نے اپنے گھر کے دروازے بھی کھول دیے تھے، ہم نے تیرے لیے اپنے دل کے دروازے بھی کب سے کھول دیے تھے، بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے سرور کائنات علیہ السلام کی صورت کو دیکھا، اکرمہ آگے بڑھا، یہ ایک نمبر دشمن کا بیٹا اور خود بھی باپ کے بعد سب سے بڑی دشمنی کرنے والا، مگر سرور کائنات نے آگے بڑھ کے علم نشرہ کے سینے سے لگایا اور کہا میرے صحابہ یہ مسلمان ہو گیا، اس نے ایمان قبول کر لیا، رب نے ایمان کی شمع اس کے دل میں روشن کر دی، اس کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، آج کے بعد اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کو ابو جہل نہیں کہنا، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت ہمارے مسائل کا حل ہے، اور کہنے والے نے کہا تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو قرار، آقا تیری صورت سے ہے سارے عالم میں بہاروں کو قرار، اور تیری سیرت کے سوا اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ علیہ السلام کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی عادات و اطوار، آئیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سرور کائنات کی سیرت صرف بیان کرنے کی چیز نہیں، آپ کی سیرت صرف سننے کی چیز نہیں، آپ کی سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ آپ کی سیرت کو مکہ والوں نے سنا، انہوں نے سعادت بھی کہا، امیر بھی کہا، مگر سعادت کو امیر اور خلق عظیم کے پیکر کی دعوت اور سیرت کو قبول نہیں کہا کیا۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، اور جنہوں نے آپ کی سیرت کو اپنایا چلتے زمین پہ ہیں، پاؤں کی آہٹ رب کی جنت میں آ رہی ہے۔ آئیے ہم بلال جیسے مومن بنے، آئیے ہم عمار جیسے مومن بنے، حضرت یاسر اور سمیہ جیسے مومن بنے، تاکہ قیامت کے روز شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور میرے بعد آپ سب احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔